اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے ایک خبر پھوڑی گئی جس کے اندر اس بات کا انکشاف تھا کہ تورخم کے بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، جس کے اندر پاکستان کے بہت سارے فوجی جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں۔ ہم نے جب اس کا ذکر کیا اور مختلف میڈیا آؤٹلیٹ کو چیک کیا اور پشاور میں موجود صحافیوں کو اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس سے اپنی مکمل برت کا اظہار کیا اور کہا کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی انڈیکیشن ہی نہیں ہے۔ آفیشیل ذریعے سے پاک فوج کے جو حکام ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اور انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر ظاہر ہے کہ بندہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ خبر اس وقت کیوں پھوڑی ہے یا کیوں بریک کی ہے، تو پتہ چلا کہ پاکستان کے جو چارج ڈی افیئر ہیں نظامیانی صاحب، جن کے اوپر گزشتہ سال کابل کے اندر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور پھر وہ پاکستان واپس آ گئے تھے اور پاکستان نے ان کو کافی مہینے اسلام آباد میں رکھا تھا اور وہ وہاں پہ نہیں گئے تھے۔ پھر طالبان نے بہت زیادہ منتیں ترلے کر کے اور بہت کچھ کر کے انہوں نے ان کو واپس بلایا تھا۔ اب وہ جو ہے وہ کابل سے نکلے ہیں، وہ جن کے اوپر 1 سال پہلے حملہ ہو چکا تھا، وہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کابل واپس لوٹے ہیں۔ تو وہ کابل سے نکلے اور قندھار گئے۔ قندھار جا کے انہوں نے ملا شیریں سے ملاقات کی۔ ملا شیریں ہیبت اللہ اخوندزادہ کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں۔ کابل جب ٹیک اوور ہو رہا تھا تو ان کا نام اس وقت بھی سنا گیا، دوحہ مذاکرات کے اندر بھی یہ دیکھے گئے، لیکن اصل میں ان کا کریکٹر جو تھا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کی مینجمنٹ ہے، تحریک طالبان افغانستان کی طرف سے، اس کے اندر ان کا وائٹل رول رہا ہے۔ جب 9/11 کے بعد تورا بورا ہوا تو افغانستان کے اندر سے ملا عمر سمیت طالبان کی ساری قیادت بھاگ کے پاکستان کے سابقہ فاٹا اور اب وہ جو اضلاع بن چکے ہیں وہاں پہ آ کے چھپی۔ اس وقت ہی خاکسار نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ لوگ اور ان کی جو اگلی نسل ہے وہ یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے کس طرح بھائی کو، باپ کو، چاچا کو، تایا کو، ماموں کو، پھپھا کو پکڑ کے پاکستان کے حکام اس وقت اندھا دھند امریکیوں کے حوالے کر رہے تھے اور ڈالر کھڑے کر رہے تھے۔ ہم وہ راندہ درگاہ ہیں جنہوں نے اس وقت اس پہ شور مچایا تھا اور پشتون نیشنلسٹ سے لے کے اور مشرف صاحب کی جو اس وقت حکام تھے انہوں نے ہمارے اوپر جناب طالبان کے حامی ہونے کا الزام لگا دیا تھا۔ ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کیجئے، کیونکہ یہ جہاں پہ آ کے جن کے پاس ٹھہرے ہیں افغانستان سے وہ ان کے خونی رشتہ دار ہیں، اور جو پختون ولی کا کنسیپٹ ہے اور بدلہ لینے کا ہے یہ آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے گا اور اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بڑے ٹف بارگینر ہیں جی افغانی جو ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ جو آپ سپیس ان کو گیو ان کر چکے ہیں وہ اس سپیس سے 1 ملی میٹر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ سپیس گیون کی تھی جناب فیض حمید صاحب نے، جنہوں نے پاکستان سے ایک وفد بھیجا تھا کابل، اور کابل میں جا کے اس وفد نے وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قیادت سے براہ راست مذاکرات کیے تھے، اور جس میں وہ بیرسٹر سیف کو بھی بھیجا تھا، اور اس طرح کے اس وقت موصوف فیض صاحب جو تھے وہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ کور کمانڈر پشاور کا افغانستان میں بہت رول ہوتا ہے تو میں اس کو ہینڈل کروں گا۔ تو موصوف نے اس طرح ہینڈل کیا کہ طالبان کو براہ راست ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک قسم کا ریکگنائز کر لیا۔ اب اس کے بعد افغان طالبان بھی اور پاکستانی طالبان بھی پکے ہو گئے، ٹی ٹی پی جو ہے، کہ جناب اب تو ہمارے ساتھ پاک فوج مذاکرات کرے۔ وہی ضد
وہی ضد جو کہ عمران احمد خان نیازی لگا کے بیٹھا ہے کہ میں تو صرف جنرل عاصم منیر سے بات کروں گا. اس کے جتنے بھی چمونا جات ہیں غلام عمر کے بیٹے سے لے کے اسد عمر تک، وہ کہتے ہیں، وہ سنا نہیں تھا آپ نے وہ لاجواب قسم کی اسد عمر کی وہ یخ جو اس نے ماری تھی، وہ بونگی جو اس نے ماری تھی کہ جناب عمران خان کو اور عاصم منیر کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور باہر سے تالا لگا دیں جب تک یہ ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہو جاتے. کھلویا تیری ایسی تیسی، وہ تو جرنیلاں دا بھتیجا سی بھائن بچ گیا، ساڈے ورگا کو ہوندا تے ہن تک وہ ورثہ جڑے نے وہ مسنگ پرسن والے کمیشن کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے کہ جناب دادا کو واپس کرو. وہ تو اسد عمر جرنیل دا پتر سی تو اس کا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کوئی بات کرنے والی یار چول ہے، اور چول بھی بڑی خوفناک قسم کی ہے، لیکن اس نے ماری. ان کے دماغ کے اندر بھی یہی خناس ہے. پاکستان تحریک انصاف حال مقیم پاکستان سنی اتحاد جو ہے، اس کی قیادت عمران احمد خان نیازی کے ذہن میں بھی یہی خناس ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو عاصم منیر سے ہوں گے، پاک فوج سے ہوں گے، ISI چیف سے ہوں گے. طالبان کی جو قیادت ہے TTP کی، ان کے ذہن میں بھی یہی خناس ہے کہ جناب مذاکرات جو ہوں گے وہ آپ کو TTP کے ساتھ کرنے پڑیں گے، ہم اس کے لیے جگہ فراہم کر دیں گے. آپ اندازہ فرمائیں. یہ پاکستان نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور کچھ 2-3 مہینے تک پاکستان کا سٹینڈ بڑا سخت تھا، اور طالبان جو تھے وہ مسلسل خودکش دھماکوں اور ٹائم ڈیوائسز کے حملے جو تھے وہ بڑھاتے جا رہے تھے. اور پھر دسمبر کے اندر آخری خودکش حملہ جب ہوا تو پھر بظاہر یہی لگتا ہے کہ دونوں سائیڈ کے اندر کوئی مذاکرات جو تھے یا کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی، کیونکہ دسمبر کے بعد میرا خیال 17 یا 18 دسمبر کے بعد کوئی خودکش یا اس طرح کا ٹائم ڈیوائس والا حملہ نہیں ہوا. ویسے پولیس پہ حملے ہوتے رہتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی ہوا ہے، لیکن وہ جو دہشت گردی، وہ بھی دہشت گردی ہی ہے، آ کے پولیس والوں کو مار جاتے ہیں، لیکن کوئی دھماکہ شماکہ نہیں ہوا. اور پاکستان نے بھی 5,40,000 کے اوپر سٹاپ کر دیا ان تمام غیر قانونی طور پہ پاکستان میں موجود افغانوں کو واپس بھیجنا جن کو پہلے بڑی صورت کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا تھا. اب نئی حکومت آئی ہے تو طالبان نے پاکستان کے سفیر جو ہیں ان کو طلب کیا ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کے اڈے پر، اور ان کو یہ سمجھایا کہ جناب پاکستان سے جا کے کہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ تو آپ کو TTP سے ہی کرنے پڑیں گے، یعنی کہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ آپ پاسپورٹ بھی چیک نہیں کر سکتے اور کسی ڈاکومنٹ کے بغیر جو افغان پاکستان میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، یہ سہولت بھی برقرار بحال ہوگی. اور پاکستان کے ذریعے آنے والے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو ٹرک ہیں ان کی بھی جو آپ نے ڈرائیور کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ وہ اس کے پاس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جب وہ بارڈر کراس کرے، اور ڈاکومنٹ کے اندر پاسپورٹ اور اس کے اوپر لگا ہوا ویلڈ ویزا ہے. ان تمام شرائط سے پاکستان پیچھے جائے اور پرانی صورتحال بحال کرے، اور ہمیں پاکستان کے اندر دن دنانے اور جہاں پہ چاہیں پٹاخہ پھوڑنے، جہاں سے چاہیں بندہ اٹھا کے افغانستان لے جانے، اور اس کے لیے ہیڈ منی یا وہ جو بھتہ ہوتا ہے وہ طلب کرنے کا حق دیا جائے ہمیں. اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب سے ان کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگانے کی بات ہوئی تھی، پاکستان کے اندر گاڑیوں کی چوری اور افغانستان جانے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب نے پھر سندھ کے اندر اپنی دکان کھول دی، اور اب کچے کے علاقے کے اندر کے ڈاکو جو ہیں وہ لوگوں کو اغوا کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور کراچی کے اندر بیٹھی سندھ حکومت کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور میرا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر بیٹھی ہوئی پنجاب حکومت کو بھی شاید اس کی فکر نہ ہو، لیکن زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کے کچے علاقے کے ڈاکو ہیں، اور وہ دھڑلے کے ساتھ بندہ اغوا کرتے ہیں. پہلے یہ بندہ افغانستان لے جایا جاتا تھا. اب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فیض حمید صاحب نے افغانستان سے جو 20,000 لوگ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ مل کے لا کے پاکستان میں آباد کیے تھے، ان کو پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے
علاقے کے اندر ایک جگہ کے اوپر تو پنجاب اور بلوچستان میں جو بارڈر ہے وہ دریائے سندھ ہی ہوتا ہے نا، تو اس کے ارد گرد کچے کا علاقہ ہے، یہ بڑا پیچیدہ علاقہ ہے، کیونکہ ایک علاقے میں اگر آپریشن ہوتا ہے تو وہ دریا پار کر کے دوسرے صوبے میں چلے جاتے ہیں، اور دوسرے میں ہوتا ہے تو وہ تیسرے میں چلے جاتے ہیں، اور تیسرے میں ہوتا ہے تو وہ پھر پہلے میں واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ تو وہ وہاں پہ باقاعدہ کاشتکاری کرتے ہیں، دریا کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس کاشتکاری کا کوئی وہ مالیہ آبیانہ یا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ تاہم پولیس جو ہے مقامی وہ ہر دفعہ جب گندم کی فصل تیار ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک آپریشن کرتی ہے اور گندم ساری ہارویسٹرز کے ذریعے کاٹ کے لے آتی ہے، جو کہ رحیم یار خان اور صادق آباد کی فلور ملوں کے اندر بکتی ہے۔ آپ نے فلدی رچ اگر دیکھنا ہو لاہور کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں، آپ کسی بندے کو چولوں جیسی حرکتیں کرتے نظر آئے آپ کو، تو آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رحیم یار خانہ وچ 2 فلور ملاں نے، ٹھیک ہے، میں دیکھ چکا ہوں باقاعدہ۔ تو پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ چوری کا مال ہوتا ہے اور پولیس نے اسے جلدی جلدی ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے، تو وہ جناب وہاں سے اس طرح سے، اور وہ پھر اب کیا کریں اپنے گزارے کے لیے، تو ان کو پھر ایک ان آفیشیل اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بندے اغوا کریں اور ان کے عوض جو ہے وہ تاوان وصول کر کے ان کو رہا کریں۔ تو یہ بھی ایک ہے سلسلہ۔ تاہم یہ اتنے لیول پہ نہیں ہے جتنے لیول پہ افغانستان کے اندر دکان کھولی ہوئی تھی، تو گویا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، یعنی کہ اللیگل لوگوں کو پاکستان سے نکالنے پہ بضد رہتے ہیں، پاسپورٹ لاگو کرنے کے اوپر بضد رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی دھماکے دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے کسی دوسرے ملک کے باشندوں کو اتنی بڑی تعداد کے اندر ویزے جاری کر رکھے ہیں، اور یہ لاکھوں کے اندر ویزے ہیں، اور جو کہ افغانستان کی آبادی کو جاری ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان میں وہ ویزا دکھا کے اپنے پاسپورٹ کے اوپر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایروگنٹس یہ ہے کہ نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے، کر لیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے حافظ صاحب اس پہ سرنڈر کرتے ہیں یا سٹینڈ لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خصوصاً افغانستان کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو حافظ صاحب ہی کرتے ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو جائے اتنا جلدی اچھا ہے، کیونکہ ہر سال جو ہے جب ہم ان کے ساتھ عین اس وقت لین دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کا ڈرائی فروٹ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے باقی دنیا کے ممالک کے اندر جا رہا ہوتا ہے یا پاکستان آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان کی سرحدوں پہ متعین ہمارے جو حکام ہیں ان کی لمبی لمبی دہاڑیاں بھی لگتی ہیں، اور افغانوں کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بھی بوئے جاتے ہیں۔ یہ ہر سال جو ہم اس ڈرائی فروٹ کے اوپر دہاڑیاں لگاتے ہیں اور افغانوں کو اپنے آپ سے مزید دور کرتے ہیں، نارمل ٹریڈ کروائیں ان سے اور وہ اس کے اوپر ٹیکس دے کے آ جائیں، لیکن ان کی بھی ضد اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ نہ ٹی ٹی پی کی حمایت ترک کریں گے، آپ کو ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کرنے پڑیں گے، پاسپورٹ نہیں بنائیں گے، بنایا ہوا بھی ہو تو آپ کو نہیں دکھائیں گے، نہ اس پہ ویزا لگوائیں گے، اس کے باوجود کہ آپ مفت ویزا دینے کو تیار ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کابل کے اسٹیڈیم کے اندر پاکستان کا دفتر سفارت خانے کا عملہ جا کے بیٹھتا ہے کہ آجو بھی جنہیں ویزا لینا ہے لے لو، ٹھیک ہے، اور لوگ ہوتے ہیں تحت نگاہ اور ان سب کو ویزے جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کے اوپر بھی راضی نہیں ہیں کہ اتنے، وہ کہتے ہیں ویزا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بنیادی طور پہ وہ اپنے اس بات کو پلی کرتے ہیں کہ کے پی کے اور بلوچستان کا جب بیشتر حصہ ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، تو ہم اپنے ملک میں جانے کے لیے ویزا کیوں لگوائیں؟ یہ ہے ان کا فساد، اور اگر اس فساد کو کوئی نہیں سمجھتا تو وہ نہ سمجھے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جس طرح دسمبر میں سودا بازی ہوئی ہے کہ ہم لوگ واپس نہیں بھیجتے اور آپ دھماکے کرنا بند کر دیں، اور وہ دھماکے نہیں ہوئے پچھلے 2 ماہ 2.5 ماہ، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو نظامانی صاحب ملا شینی، جو کہ شینی بالکل نہیں ہے، بہت تلخ آدمی ہے، اس کا جو پیغام لے کے آتے ہیں اس پہ پاکستان کا دفتر خارجہ اور خاص طور پہ راولپنڈی یعنی کہ GHQ کیا رسپونڈ کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔